تو میں نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا یہاں پہ کہ جو سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے جہاں تک انٹرفیتھ معاملے کی بات ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. کشمیر کے مسلمان، کشمیر کے لوگ، یہاں کی میجورٹی ہمیشہ مذہبی رواداری، اخوت، بھائی چارے میں یقین رکھتی ہے، اور اس توسط سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہاں پر بات کی، یہاں پر اپنی تقریر کی، وہ آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے آئی ہوگی تو آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے، کیونکہ حال ہی میں آپ دلی میں تھے وقف بل کے لیے، تو کیا کچھ سامنے نکل کر آیا؟ کیونکہ حوالے سے تو ہم نے بالکل اپنا وہ جو ہمارا موقف ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری جو خدشات تھے، جو ہمارے کنسرنز تھے، وہ میٹ نہیں کیے گئے، اور جس طرح سے اب یہ بل انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو جو خدشات ہیں مسلمانوں کے ان کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا گیا ہے. جو ہم نے سجیشنز دی تھیں وہ سب اگنور ہو گئی ہیں. تو یہ ایک افسوسناک طرز عمل ہے. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی. اس بل کو اس طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے، اور بالکل جو ہمارے خدشات ہیں مسلمانوں کے کہ ان کی اٹانومی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ان کی جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہماری مسجدیں، درسگاہیں، امام باڑے، ہمارے جو باقی جو وقف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سب پراپرٹیز جو ہیں یہ سب اب ولنریبل ہو گئی ہیں. گورنمنٹ کنٹرول ان پر جو ہے وہ ہوگا. تو یہ بالکل ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اس معاملے کو. سر اپ کمنگ اسمبلی شراب کے حوالے سے سر بل انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے اپ کمنگ جو اسمبلی سیشن ہے، سو واٹ یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل بیان آیا ہے نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار کا، بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جموں کشمیر ایک ٹورسٹ اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ شراب جو ہے اس کی اجازت دی جانی چاہیے، یہ بالکل افسوسناک ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہمیں ان بات کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے جہاں تک ٹورزم کا بات ہے، ٹورزم تو ہمیشہ یہاں پہ رہا. جموں کشمیر آج کوئی جو ہے ٹورسٹ ریاست نہیں ہے، یہ تو بہت سالوں سے یہاں ٹورسٹ، اور اس سے قبل بھی انگریز وغیرہ جب آتے رہتے تھے یہاں اور آتے بھی ہیں. تو اس طرح سے یہ کہنا کہ ہم جی شراب کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لے جا رہے ہیں اس سماج کو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایون ہندوستان میں بھی 8-10 ریاستیں ہیں جہاں پہ شراب پہ بین لگا دیا گیا ہے. تو وہ ماڈل فالو کرنے کے بجائے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے شراب کی بات کرنا، شراب کو کھلے عام بیچنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی تباہی کتنی ہو گئی ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شکاروں میں جو ہے وہ شراب کا کھلے عام جو استعمال کیا جا رہا تھا، کس طرح سے آٹوز میں سے جوانوں کو نکالا جا رہا تھا، شراب کی بوتلیں سڑکوں پر پائی جا رہی تھی. آلریڈی ہماری نسل جو ہے منشیات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں لاکھوں میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور اب یہ شراب کے نام پر جو ہے وہ اقتصادیات کی بات کرتے ہیں، ریونیو کی بات کرتے ہیں. میں کم سے کم یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر وہ اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم خدا را نقصان تو نہ پہنچائیں. جو ہمارے ویلیوز ہیں، جو ہمارے مورلز ہیں، ان کو ختم تو نہ کریں. میر بھائی صاحب، جس طرح سے کشمیری پنڈتوں کی آپ نے بات کی اندر، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو ٹرانزٹ کیمپس میں بٹھایا جا رہا ہے، کشمیریت کو زخم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کچھ دوسرا؟ کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے بھی میں نے اندر بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. دیکھیں ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو کشمیری پنڈتوں کا معاملہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے، اور جموں کشمیر کے مسلمان بلا لحاظ مسلک ہر کوئی، یہاں علماء بھی تھے، یہاں باقی جی ایس سوسائٹی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں، اسی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ گھروں کو لوٹیں. ہم اس کے لیے بالکل اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک انیشیٹو جو ہو ہمیں دیکھنا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ پہلے ہمیں انٹرا جو ہے کمیونٹی لیول پر مسلمانوں کو یہاں بیٹھ کے تمام جو یہاں پہ میجورٹی ہے اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنا ہے. اس میں علماء ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان سب کو بیٹھنا ہے اور ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان کو بسائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری پنڈتوں کو بھی آپس میں مشورہ کرنا ہے، کیونکہ ان کی بھی بہت ساری جو ہیں وہ آوازیں آ رہی ہیں، اور کچھ آوازیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتشار پھیلا رہی ہیں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو آئے، مذہبی رواداری ویسے قائم ہوگی کہ جس طرح سے انکلوسیو،
کہ اگر جس طرح سے اپنے محلوں میں رہتے تھے مسلمان بھی, کشمیری ہندو بھی, کھتری بھی, ہمارے سکھ برادری بھی, ہم اس ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں الگ سے ساؤتھ کشمیر میں کوئی چنک دیا جائے, ایک منٹ, ہمیں الگ سے کوئی چنک دیا جائے, ہمیں الگ سے کوئی لینڈ دیا جائے, وہ تو ناقابل قبول ہے. کیا کچھ کہیں گے ان پہ؟ حالات کی بہتری کا تو آپ کو سزا اندازہ ہوگا کہ نہ شب برات ادا کرنے دی جا رہی ہے, جامع مسجد کو بند کیا جا رہا ہے, مکفل کیا جا رہا ہے. مجھے یہ تک نہیں پتا ہوتا صبح تک کہ مجھے یہاں آنے دیں گے کہ نہیں آنے دیں گے, کہیں جانے دیں گے کہ نہیں جانے دیں گے. تو یہ سب صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف سے یہ لگاتار ایک کوشش ہو رہی ہے سسٹمیٹک لیول پہ کشمیری مسلمان ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا جا رہا ہے, ملٹنسی کے نام پر, اینٹی نیشنل کے نام پر. ٹھیک ہے, اگر کوئی انوالوڈ ہے آپ کیس کیجئے, آپ تفتیش کیجئے, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سنیے. جن کو آپ نکال رہے ہیں بس ایک سٹروک آف قلم سے آپ ان کی زندگیاں ختم کر رہے ہیں, ان کی فیملیز کو آپ سڑکوں پہ لا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ تو افسوسناک طریقہ ہے. اب دوسرا مسئلہ آپ دیکھیں کہ اب تو لٹریچر پر بھی پابندی عائد ہو رہی ہے. کون سی کتابیں ہمیں پڑھنی ہیں, کون سا معاملہ ہمیں پڑھنا ہے, یہ بھی اب کیا حکومت طے کرے گی؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہی جمہوریت ہے کیا؟ آپ دیکھیں کہ اسلامی لٹریچر پر کیوں بین لگایا جا رہا ہے. میں نے کل بھی اس بارے میں بات کہی کہ آج کے دور میں آپ کے پاس ہر کسی چیز کی انفارمیشن موجود ہے, ہر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کتابوں پہ بین لگانا, لٹریچر پر بین لگانا, میں سمجھتا ہوں کہ بین, اور جتنا آپ بین لگاتے ہیں چیزوں کو وہ چیزیں اتنا ابھر کے سامنے آتی ہیں. تو یہ ایک بہت غلط اقدام ہے حکومت کا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آخر پر میں صرف ایک سوال جو کہ میڈیا یہاں پہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈائیلاگ کے حوالے سے, اس حوالے سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ کے حامی ہیں, ہم اس کی حمایت کرتے رہیں گے. میں نے اندر بھی وہ بات زور دے کر کہی, لیکن ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ حکومت وقت کو بھی یہ دیکھنا ہے. ایسے انیشیٹو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی قیدین کا ہے, جو سیاسی پرزنرز ہیں, 8 سال سے 10 سال سے وہ جیلوں میں ہیں, ان کے کیسز جو ہے رکے پڑے ہیں, ان کے ریویو نہیں ہو رہے ہیں, ان کے کیسز, ان کی فیملیز سفر کر رہی ہیں, نوجوان سفر کر رہے ہیں, میڈیا کے لوگ جیلوں میں بند ہیں. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اس لیے اب اس میں جو ہے وہ کم سے کم حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت پولیٹیکل پرزنرز کا, ان لوگوں کو رہا کیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے.